بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوہکاف ایک وادی جو بھوتوں، پریوں، جنات اور عجیب و غریب مخلوقات کے لیے جانی جاتی ہے۔ ایک پہاڑ جہاں ہر وقت اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی کبھی وہاں نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ یہ وادی جنوں کی سرزمین ہے یا کسی اور کا کوئی پر اسرار راستہ یا دنیا؟ کوکاف کا نام آتے ہی ذہن میں کچھ کھوئی ہوئی عربی کہانیاں جاگ اٹھتی ہیں، ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی خوبصورت شہزادیوں سے شروع ہوتی ہیں اور خوفناک قلعوں تک جا پہنچتی ہیں، اور جنوں اور پریوں کے قبضے میں جادوئی داستانیں کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی ایک خوبصورت اور نازک شہزادی کو فلاں دیو نے اغوا کر لیا اور اسے کوہکاف کی ایک وادی میں ایک تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ ایسی کہانیوں کو ہندوستان، ایران اور عرب خطوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام حاصل ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہانیاں تحریری شکل میں بھی موجود ہیں۔ ماؤنٹ آف کاف مشرق وسطیٰ اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایات میں کوکاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکدار پتھروں سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایات کے مطابق یہ علاقہ شمالی قفقاز کا وہ علاقہ ہے جس پر کوئی انسانی سلطنت تاریخ میں قبضہ نہیں کر سکی، کیونکہ قدیم روحانی علم نے رازوں کے ساتھ اس بلند پہاڑی علاقوں کا احاطہ کیا تھا۔ کوکاف در حقیقت ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ اسے زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو کہ زرتش کی سرزمین اور سمرگ فینکس نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوہکاف سبز پتھروں سے بنا ہے، جس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ دیا ہے۔ کوکاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنوں کی نسلوں نے کئی سلطنتیں قائم کی تھیں۔ امام قزوینی نے لکھا ہے کہ کوہکاف کو کئی علاقوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی سے، 70 زمینیں سونے سے بنی ہیں، اور عربی کتب کے مطابق کاف دنیا کے تمام پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا ہے، اور اس دنیا کے تمام پہاڑی سلسلے زیر زمین کوہکاف سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کوہکاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، یہ تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریہ القزوینی نے 13ویں صدی میں تخلیق اور وجود کے عجائبات کے نام سے ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے علم کائنات کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ خدا آسمان کو دیکھتا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے۔ یہ پہاڑوں کی ایک لمبی زنجیر سے گھرا ہوا ہے، جس میں کوہکاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو ایک ہک کی طرح ایک جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہکاف کا ذکر کیا ہے کہ طاقتور بادشاہ ذوالقرنین نے مشرق کی طرف سفر کیا۔ زندگی کے چشمے کی تلاش میں اس سفر کے دوران آپ کوہکاف پہنچے۔ جب آپ کوہکاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ مستند کتابوں میں درج ہے کہ کوہکاف کے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 5 کے برابر ہے۔ 100 سال کا سفر جس کی روشنی ان کے باسیوں کے لیے چمکتی ہے۔ اس کوہکاف میں 70,000 مخلوقات ہیں، وہ اڑتی ہیں، پرندوں کی شکل میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ مخلوق اور ان کے بچے پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑ جاتے ہیں۔ ان کی نماز اور تلاوت میں دیر نہیں لگتی۔ ان کا کھانا بھی ہوا، ان کا پینا بھی ہوا، ان کے کپڑے بھی ہوا، ان کے برتن بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کوہکاف کو دنیا بھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے بیچ میں موجود ہے، جس طرح ایک انگلی میں انگوٹھی ہوتی ہے۔ وہاں کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے کے لیے 4 مہینے کی تاریکی سے گزرنا پڑتا ہے۔
یہ وہ پہاڑ ہے جہاں نہ سورج ہے اور نہ چاند۔ یہ لوگ بھی چاند اور سورج کے بارے میں نہیں جانتے کہ چاند اور سورج کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کوکاف کی روشنی ہے، اور وہاں کے لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے جسموں پر کپڑا نہیں ہے۔ کوکاف اس زمین پر کوئی حقیقی پہاڑ نہیں ہے، بلکہ کوکاف سے مراد وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو روحانی دنیا میں واقع ہے، جو کشف کے ذریعے صوفیہ کے مشاہدے میں آتا ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تجربے کا مشاہدہ کیا۔ طریقت میں کوکاف کو شعور کی حد سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کاف لفظ سے مراد کسی چیز کا مرکز ہے۔ کوکاف جغرافیائی طور پر ہماری سرزمین میں کہاں واقع ہے؟ زیادہ تر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ عربی افسانوں کا کاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے جسے موجودہ روس کا قفقاز کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحیرہ اسود اور بحیرہ کیسپیئن کے درمیان ہے، جس میں آرمینہ، آذربائیجان، داغستان، روس اور چیچنیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی لاتعداد اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلوں، آبشاروں اور چھوٹے چھوٹے چشموں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے جنت زمین پر آ گئی ہو۔ یہاں انسانی آبادی بہت کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے الگ کرتا ہے۔ اگر خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی کی طرح نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوکاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلی علاقوں میں موجود ہے جو ہر وقت بادلوں اور تاریکی سے ڈھکا رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹس کے قدیم شہر کو بھی کوکاف کہتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس یعنی ڈائمنشن کی دریافت سے کوکاف کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق اس کائنات میں کل 11 ڈائمنشنز ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمنشنز میں رہتے ہیں، کیونکہ ہم وقت اور جگہ کی قید میں رہتے ہیں۔ ان مزید جہتوں میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، عالم برزخ اور جنت و جہنم ان جہتوں میں موجود ہیں، جن میں انسان مرنے کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوکاف بھی 11 جہتوں میں سے کسی ایک میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کے لیے اس میں داخل ہونا ناممکن ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ شکریہ۔